اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، دنیا میں جرائم کی داستان کو رقم کرنے والے شخص، لوگوں یہ سن لو، قیامت تک آنے والے لوگوں، اس بے جرم ماری گئی بچی جس کو زندہ درگور کیا گیا یا قتل کر دیا گیا، بے قصور جس کو قتل کیا گیا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی، رب اس سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سوال کی جائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سے ایسا تو جرم کر بیٹھی تھی، تجھے قتل کر دیا۔ اللہ اس قتل ہونے والی معصوم بچی سے بے زبان سے سوال کریں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد بیٹی کا پتہ چلنے کے بارے میں جدید اسباب اور وسائل سے، ٹیکنالوجی کے جو مشینیں ہیں ان سے پتہ کرنے کے بعد کہ بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے، حمل کو گرا دینے کی صورت میں یا اس قسم کی ادویات کو استعمال کرنے کی صورت میں، بیٹی کی پیدائش کے بعد ماں کو گھر سے نکال دینے کی صورت میں، بیٹی کی پیدائش کے اوپر بیٹی کو مار ڈالنے کی صورت میں، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن اسے پوچھا نہیں جائے گا، قتل ہونے والے سے سوال کیا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وہ تمام جاہلی رویے، جن رویوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس تعلیمات کے ذریعے دفن کیا تھا، ان کو ختم کیا تھا، تربیت کی تھی، سمجھایا بجھایا تھا، بیٹیوں کے حقوق بتائے تھے، بہنوں کے حقوق بتائے تھے، ماں کے قدموں میں جنت ڈال کے رب نے ماں کو مقدس بنایا۔ خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو بیوی کے لیے بہتر ہے۔ عورتوں کو 3-4 روپ بنائے، ان کے اندر پھر عزت دی، عزت دے کے اسلام نے اس کو کھڑا کیا، اسلام نے اس کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ وہ جو کام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آج وہ تمام تر جرائم، جاہلی رویے وہ پھر سے اس مسلم معاشرے میں لوٹ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے پاس ایک عورت آئی مسکین، میرے پاس آ کے بیٹھی تو اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں، میں نے ان کے حوالے 3 کھجوریں کی، 3 کھجوریں دیں تو اس نے ایک اپنی اس بیٹی کو دی، ایک دوسری کو دی، 2 بیٹیوں کو 2 کھجوریں دینے کے بعد تیسری اس نے اٹھا کے اپنے منہ کی طرف کی تو اس کی بیٹی نے مانگ لی کھجور، وہ بھی ماں سے سوال کر لیا، اس ماں نے اپنے منہ سے وہ کھجور نکال کے 2 ٹکڑے کر کے ہاف اس کو دی، نصف اس کو دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فَعَجَبْتُ ذَلِكَ، مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی، حیرانی بھی ہوئی کہ یہ بھوک افلاس کی ماری ہوئی اپنی بیٹیوں کو اپنے منہ سے نکال کے رزق کھلا رہی ہے۔ میں نے یہ نبی علیہ السلام سے ذکر کیا تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب لها بہم الجنہ، عائشہ خوش ہو جاؤ، ان 2 بیٹیوں کے ساتھ جو اس نے حسن سلوک کیا، اللہ نے اس عورت کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ عورت کا اختیار ہے نا مرد کا، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ کس کو کیا دینا۔ آپ نے کل دیکھا 2-4 دن قبل میاں والی کے اندر اپ ٹو ڈیٹ پڑھا لکھا نوجوان جو او ٹی کا اسٹوڈنٹ FSC کر چکا پڑھا لکھا نوجوان، اس نے اپنی 7 دن کی بچی کو ماں کا فیڈ کر رہی ہے، اس بیوی کے گلے سے اس بچی کو چھین کر 5 گولیوں کا برسٹ مار کے اس نے قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا ہو تو اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی۔ یہ وہ جاہلیت کے رویے ہیں جن کو نبی کریم نے دفن کیا تھا۔ 8 مارچ گزرا، لاہور، اسلام آباد، کراچی، بڑی بڑی سڑکوں کے اوپر آپ کو ایسی آنٹیاں نظر آئیں گی کہ جو عورت مارچ اور بےہودہ قسم کے پوسٹرز اٹھائے عورت کے حقوق کا مارچ کر رہی ہیں۔ قسم اللہ پاک کی، ان بینرز کے اوپر، ان فلیکسوں کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، خدا کی قسم وہ غلیظ نعرے، اس سوسائٹی میں عورت کے حقوق کی بات نہیں ہے۔ عورت کے حقوق کی بات یہ ہے کہ بیٹی کی عزت، بیوی کی توقیر، ماں کا احترام اور بہن کا حق اس کو دیا جائے۔ یہ عورت کا احترام ہے جو اسلام نے حقیقتاً انفیکٹ اسلام نے اس کو دیا ہے۔